الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والأولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن مجید میں ہم نے آج سورۃ المرسلات کی 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 40 تک، تو یہ 12 آیات کریمہ ان کا آج انشاءاللہ العزیز درس ہوئے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سورۃ دہر میں مسلمانوں کا جو جنت میں داخلہ ہے اور نعمتیں ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔
کہ جنت میں مسلمانوں کو کیا کیا نعمتیں کیسے کیسے ملیں گی۔ سورۃ مرسلات میں کافروں کو جہنم میں کس طرح کا عذاب ہوگا وہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کا آج تیسرا درس ہے، اور سورت جو ہے نا اس کا سورت نمبر 77 ہے، آیت نمبر اس کی 29 سے 40 تک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کافر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے میدان میں، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ صاحب تفسیر مظہری نے یہ اس طرح ذکر کیا کہ کافر جب میدان محشر میں جائیں گے تو کافروں کو کیا کہا جائے گا؟ چونکہ شدید گرمی ہوگی، سورج جو ہے یہ سوے نیزے پہ آ جائے گا، اور کسی قسم کا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور انتہائی گرمی ہوگی، ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی سائے کی اور آرام کی اور پانی کی تلاش میں ہوگا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور عرش الہی کے سائے میں مسلمان موجود ہوں گے۔ سارے نہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی جو ہے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرش الہی کے سائے میں ہوگی، حوض کوثر سے سیراب ہو رہے ہوں گے۔ کافر جو ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوگی، وہ بھی کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے کہ ہم بھی کہیں سایہ اور کہیں جو ہے تمبو کنات اور ہم اس طرح کا کوئی چیز حاصل کریں جس سے ہم بھی گرمی سے بچ جائیں۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو یہاں سے جاؤ اس چیز کی طرف جس کا تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیا میں اے کافرو تم دوزخ کا انکار کرتے تھے، دوزخ کے عذاب کا انکار کرتے تھے، جہنم کے فرشتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اور جہنم کے جو عذاب کی آیتیں آتی تھیں اور جہنم کے فرشتے جن کا ذکر آتا تھا، تم اس جہنم کا جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جہنم کی گرمی کا تم کہتے تھے کہ کس نے دیکھی جہنم کی گرمی، یا کون سی دوزخ، کون سی جنت، کون سا دن قیامت کا۔ تو جس چیز کا، جس جہنم کا تم مذاق اڑاتے تھے، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف، یعنی اس جہنم کی طرف، ما کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ثلاث شعب، چلو تم اس دھوئیں کی طرف، اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لا ظلیل، وہ سایہ، دھوئیں کا سایہ نہ تمہیں سایہ دے گا، ولا یغنی من اللہب، نہ جو جہنم کے شعلے تم سے لپٹیں گے نہ اس سے تمہیں بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ کی چنگاریاں جو ہیں وہ اڑاتی ہیں یا اڑتی ہیں کالقصر، جیسے شاہی محل ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جہنم سے اڑیں گی، اور جو تمہارا جب وہاں اڑیں گی کأنہ جمالۃ صفر، پھر جب وہ محل کی طرح اونچ پر جائیں گی، وہاں سے اس کے ٹکڑے ہو کر تمہارے اوپر گریں گے، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے ان لوگوں کی جو اس جہنم کے اس عذاب کو جھٹلاتے تھے۔
اس مقام پر یہ ذکر کیا گیا کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کفار سائے کی تلاش میں ہوں گے، مسلمان بھی سائے کی تلاش میں ہوں گے، تو مسلمان عرش الہی کے سائے میں آ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور جو کافر ہیں یہ کہیں گے کہ ہم بھی کسی سائے کی تلاش میں ہیں، ہمیں بھی کوئی سائے ملے، تو ان کو نظر آئے گا کہ دوزخ سے سیاہ رنگ کا دھواں اٹھے گا۔ جو دھواں اٹھے گا تو یہ سوچیں گے کہ شاید یہ سایہ ہے، جہنم کی گرمی سے ہم اس سائے کے نیچے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن وہ سایہ ایسا ہوگا جس کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ ذی ثلاث شعب، اس سائے کی یہ سایہ 3 طرف سے آئے گا کافروں کی طرف، یہ جائیں گے اس میں آرام حاصل کرنے کے لیے، سایہ ان کی طرف آئے گا اور 3 شاخیں اس کی ہو جائیں گی، یعنی ان کے سر پر بھی دھوئیں کا سایہ آ جائے گا، جہنم کے دھوئیں کا، اور جو ان کے دائیں طرف بھی آ جائے گا اور ان کی بائیں طرف بھی آ جائے گا۔ یہ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہ 3 طرف جہنم کا سایہ آ جائے گا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے جب اس کو کوئی برائی سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ برائی آتی ہے کہ میں یہ برا کام کروں، یہ برا طریقہ اختیار کروں، اس لیے جو دماغ ہے سر کے اوپر اس کا سایہ آئے گا جو جہنم کے عذاب کا ہے۔ اور جب انسان جو ہے کوئی شیطانی کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ دائیں طرف اس کا جو ہے غصہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، اور وہ اس سے گناہ کرتا ہے، اور جب بائیں طرف ہو تو اس کو شیطانی شہوت اس کی جو ہے اس طرف نکلتی ہے، تو اس لیے دائیں طرف بائیں طرف اور سر کے اوپر جہنم کا سایہ، دھوئیں کا سایہ اس کے اوپر ہوگا۔ حقیقتاً وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ عذاب ہوگا اور آگ کے شعلے ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ تنور کو دیکھیں تو تندور سے بھی دھواں اٹھتا ہے، جب تندور سے دھواں اٹھتا ہے تو اس تندور کے دھوئیں میں سردی نہیں ہوتی، ٹھنڈ نہیں ہوتی، سایہ نہیں ہوتا، اس کے قریب جاؤ تو اس سے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب تنور کے دھوئیں سے جو سایہ آپ کو محسوس ہوتا ہے دھوئیں کا، جب اس میں گرمی ہے اور اس میں تپش ہے، تو جہنم جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 1000 سال جب جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، ہاں جی، اور پھر 1000 سال جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جب وہ سیاہ ہو کر دھواں جو ہے اس 3000 سال کے بعد جلانے کے بعد جو آگ کا جو ہے وہ سیاہ ہو گئی، تو سیاہ جب ہوئی تو وہ سائے کی طرح معلوم ہوئی، اور اس کا دھواں جب اٹھا تو وہ ان کو محسوس ہوا کہ اس سائے کے نیچے ہم جائیں گے تو ہمیں آرام پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ وہ دھواں جو ہے جو جہنم کا دھواں ہے، کفار کو وہ اوپر سے بھی ان کے سروں پر آ جائے گا، ان کے دائیں طرف آ جائے گا، ان کی بائیں طرف آ جائے گا۔ اس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا غالباً سورہ واقعہ میں کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، کہ اصحاب الشمال جو جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اصحاب الشمال کو تم کیا جانتے ہو کہ اصحاب الشمال کون سے ہیں؟ فی سموم و حمیم، وہ دھوئیں اور گرمی میں ہیں، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، اور اس سائے میں ہے جو کہ جلانے والا ہے اور وہ گرم ہے، نرم نہیں، ٹھنڈا نہیں ہے، یہ ان کے لیے آیا۔ صاحب تفسیر مظہری وہ فرماتے ہیں کہ
یہ تفسیر جو بیضاوی نے اور دوسرے مفسرین نے کی ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں بغوی نے، صاحب تفسیر بغوی نے کہا کہ جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی اور اس گردن کی 3 شاخیں ہو جائیں گی۔ اس گردن کی 3 شاخیں ہو جائیں گی۔ ایک شاخ جو ہوگی اس میں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نور ہے، نور ہے۔ جہنم سے شاخ ظاہر ہوگی تو نور کا کیا مطلب کہ وہ اس کی جلن کم ہوگی اور وہ نرم تھوڑی ہوگی، لیکن ہوگا وہ جہنم کا سایہ۔ مومنوں کے سروں پر وہ ٹھہر جائے گا، مومنوں کے سروں پر وہ ٹھہر جائے گا۔ دوسرا جو شاخ ہے اس گردن سے ظاہر ہوگی دھواں، دخان، وہ ظاہر ہوگا، وہ کفار کے سروں پر ٹھہر جائے گا آگ کے شعلے بن کر۔ اور فرمایا تیسرا جو ہے وہ شعلے ہوں گی، وہ بھی دخان ہوگا، وہ بھی کافروں کے سروں پر ٹھہر جائے گا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو وہ گردن جو ظاہر ہوگی اس سے جو 3 اس کے 3 شاخیں نکلیں گی۔ ایک تو وہ شاخ ہوگی جو کفار کھلم کھلا کافر ہیں، ہاں جی، جو صاف طور پر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے سروں پر ایک شعلہ جائے گا اور آگ کے شعلے پڑیں گے ان کے اوپر، اور اس سے ان کو عذاب ہوگا۔ دوسرا فرمایا دھواں جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی طرح ان کافروں کے سروں پر ہوگا جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تعویلیں کرتے ہیں۔ جیسے جو لوگ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، جیسے معتزلہ ہو گئے، قدریہ ہو گئے، جومیہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، خارجی ہو گئے، یہ قرآن مجید کی آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن نہیں ہوگا، ہاں جی، اس آیت کی تعویل کرتے ہیں۔ یا معتزلہ قدری جو ہے وہ قرآن کی آیات کی تعبیریں غلط کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں۔ یا رافضی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی شان میں جو آیتیں آئی ہیں ان کی تعویلیں کرتے ہیں۔ یا جو خارجی ہے یہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ کہلانے کو تو مسلمان ہیں، لیکن یہ جب جہنم کے عذاب میں جائیں گے تو وہ جو گردن سے شعلے ظاہر ہوں گے، صاحب تفسیر مظہری نے ذکر کیا کہ ان کے سروں پر ہوں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ گناہگار مسلمان جو ہیں تو مسلمان لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر ان کو جہنم میں جانا پڑا تو ان کے اوپر بھی وہ آگ کے شعلے آئیں گے، لیکن وہ بھی جہنم کے عذاب میں وہ بھی جلیں گے۔ کیونکہ یہ تو آپ سنتے آئے ہیں نا کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ گناہ کبیرہ والے وہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے پھر وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ تو صاحب تفسیر مظہری نے یہ ذکر کیا کہ وہاں جو ہے یہ 3 شعلے جو ہے اس طرح کے ظاہر ہوں گے۔ ایک تو گردن ظاہر ہوگی، پھر انہیں دوسری تفسیر اس کی ہے کہ جہنم سے جو ہے دھواں نکلے گا، جس کی پھر یہی 3 قسمیں ہوں گی کہ ایک مومنوں کے سروں پر ہوگا، ایک جو ہے منافقین اور جو خارجی، رافضی، جومیہ، معتزلہ ان کے سروں پر ہوگا، ایک جو ہے کافر مجاہرین جو کھلم کھلا کافر ہے، جو اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے سروں پر ہوگا، ان کے سروں پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دھواں جو ہے اس کے 3 شاخیں ہوں گی۔ لا ذلیل، تو یہ تو جائیں گے تو اس کے سائے کی ہوپ کے لیے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور گرمی سے سایہ ملے گا۔ قرآن فرماتا ہے لا ذلیل، سایہ نہیں ملے گا ان کو، سایہ کی نیت سے جائیں گے۔ آپ دیکھیں جب دھواں اٹھتا ہے تو ایک اس کا سایہ بھی آپ دیکھتے ہیں زمین کے اوپر، تو وہ لوگ جب جہنم کا سیاہ دھواں
اٹھے گا تو اس کا سایہ ان کو نظر آئے گا، تو اس سائے کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وہ سایہ نہیں ہوگا، لا ظلیل، سایہ نہیں ہوگا، ولا یغنی من اللہب۔ اور دوسرا یہ کہ تم سائے کی نیت سے جاؤ گے کہ تمہیں عذاب سے، گرمی سے چھٹکارا مل جائے، لیکن جب وہ شعلے آگ کے آپ کے اوپر پڑیں گے تو آپ کے جسم کو وہ شعلے لگیں گے، تو وہ سایہ آپ کو اس شعلوں سے، اس لپٹ سے، آگ کے لپٹ چمٹنے سے یہ سایہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ ہاں جی، تو فرمایا اس کی طرف چلو جہاں شعلے برت رہے ہیں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم سے جو چنگاریاں اٹھیں گی وہ اتنے بڑی ہوں گی جیسے شاہی محل ہوتا ہے، بڑا اونچا محل ہوتا ہے، پیلس ہوتا ہے، اس کی طرح وہ چنگاریاں اٹھیں گی، اور جب اوپر جائیں گی اوپر سے اس کے ٹکڑے بن جائیں گے۔ جب ٹکڑے ہو کر زمین پر گریں گے وہ ٹکڑے چھوٹے نہیں ہوں گے، قتادہ کہتے ہیں اور جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ جیسے کانہ جمالۃ صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اونٹ جی کے برابر ایک ایک شعلہ ان کافروں کے اوپر پڑے گا۔ یہ اونٹ کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی مفسرین تفسیر فرمائے کہ چونکہ عرب لوگ جو تھے یہ سرخ اونٹ کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور سرخ اونٹ کے لیے جو ہے اپنی جان تک لڑا دیتے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کرتے تھے۔ تو جو سرخ اونٹ ہیں ان کو وہ بہت پسند تھے، اور سرخ اونٹ جو سیاہی مائل ہوتے ہیں، سرخی بھی ہوتی ہے ان میں، وہ سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ تو جہنم کے شعلے جو ہیں جب یہ محل جتنے اونچے ہو کر پھر اس کے ٹکڑے ہو کر جب ان کافروں کے اوپر گریں گے تو ان کا وزن، ان کا قد، ان کا جسم اونٹ کے برابر ہوگا، اور ان کا رنگ بھی زردی سیاہی مائل ہوگا، اور وہ جو ہے نا جب ان کے اوپر گریں گے ان کو عذاب آئے گا، تو گویا کہ یہ سایہ جو ہے، یہ جہنم کا دھواں، یہ ان کے لیے آرام دہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی طرف کرنا وہ جمالۃ صفر، گویا کہ یہ بڑے اونٹ جو ہے نا زردی مائل اور سیاہی مائل ان کے طرح ہی ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے ان کافروں کے لیے جو جہنم کے اس عذاب کو، آیتوں کو، حدیثوں کو سن کر جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ آج یہ جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، قرآن فرماتا ہے کہ یہ دن وہ ہے لا ینطقون، کافر بول نہیں سکیں گے۔ ہاں جی، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت ملے گی کہ وہ کوئی بہانہ کرے، کوئی عذر کرے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے یعنی اس دن کی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فیصلے کے دن کو، اس دن کو، قیامت کے اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ کافر اس دن کی بول نہیں سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ کافروں کو اجازت ہوگی بولنے کی، وہ بولیں گے اور اپنے عذر پیش کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر آیا ہے۔ اور کئی کافر ہوں گے جن کی زبان گونگی ہو جائے گی، وہ بول ہی نہیں سکیں گے۔ ہاں جی، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ کوئی عذر کریں، کوئی بہانہ کرے۔ پہلے جو فرمایا کہ اس دن کوئی کافر نہیں بول سکے گا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ کو اجازت ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس بعد الرسول، حجت بعد الرسول۔ ہاں جی، غالباً سورہ نساء کی آیت ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر نہ رہے
کہ قیامت کے دن تم کہو کہ جی ہمیں تو ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا. تو رب تعالیٰ رسولوں کو اور نبیوں کو جب بھیجتا ہے تو یہ تمہارا عذر ختم ہو جائے گا کہ تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کا ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن تم بول ہی نہیں سکو گے. بعض کافر بولیں گے، بعض نہیں بولیں گے. جو نہیں بول سکیں گے وہ اس لیے نہیں بول سکیں گے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. جب ان کے گلے میں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ان کے گلے میں وہ نامہ اعمال لٹکا ہوگا، ہاں جی، اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، یہ اپنا نامہ اعمال کھول اور پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج یہ تیرا جو نامہ اعمال تیرے گلے میں ہے، تمہیں کسی اور گواہ کی اور کسی اور وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے لیے یہی کافی ہے. جب وہ پڑھے گا تو اس کو دنیا کا وہ سارا ماحول نظر آ جائے گا جس میں اس نے گناہ کیا تھا. جب وہ ساری چیز جب وہ پڑھے گا تو اس کے سامنے وہ سب حالات آ جائیں گے کہ میں نے فلاں مکان پر، فلاں دنیا میں، فلاں جگہ پر میں نے یہ ظلم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے اس کام کا میں مرتکب تھا. جب وہ سارا آ جائے گا تو پھر کیا بولے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہاں جی. اور یہ بھی آتا کہ بعض کافر جو ہے وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ہاں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو یا کہیں گے، بعض کہیں گے جی ہمیں تو اتنا تھوڑا ٹائم دیا گیا، ہم دنیا میں آئے اور فوراً ہمیں واپس بلا لیا گیا، موت واقع ہو گئی، تو ہم کیا کام کرتے؟ ہاں جی. کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں پر الزام دھریں گے. ہاں جی. کچھ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے وہ سورہ نساء کی تفسیر میں سنا کہ کافر کہیں گے کہ ان انبیاء نے تو ہمیں کوئی تبلیغ ہی نہیں کی، ہم تو ان کو آج دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام پھر ان گواہی دیں گے. تو اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا. امت کہے گی کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت. ہاں جی. تو پھر جب اللہ پوچھے گا بھئی تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، امت مصطفیٰ علیہ السلام کہے گی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ تو موجود تھے نا، ان کے سامنے سب کچھ ہوا ہے. تو پھر جو ہے نا رسولوں کی گواہی، امت کی گواہی پر ان کافروں کو عذاب ہوگا. تو کافر جو ہے نا یہ اپنے عذر کو دیکھ کر، اپنی کرتوتوں کو دیکھ کر، اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھ کر، اور اپنی جب وہ اس کرتوت دیکھیں گے اور ان کا جسم گواہی دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر جو ہے مور لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. ہاں جی. اور جو ہے نا چمڑا گواہی دے گا، ان کے جسم گواہی دیں گے. تو وہ کہیں گے کہ اپنے جسم کو کہیں گے کہ قالوا لجلودہم لمن شہدتم علینا، بھائی اے میرا چمڑا جسم تو کیوں گواہی دیتا ہے؟ جب اگر تو مجرم ہو، ثابت ہو گیا، اگر میرے اوپر گناہ ثابت ہو گیا تو ہی جلے گا نا. ہاں جی. تو ہی جلے گا، عذاب تو تمہیں ہوگا، تو کیوں گواہی دیتا ہے؟ تو کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو اس ذات نے حکم دیا ہے بولنے کا، جو کسی چیز کو بھی حکم دے تو وہ بول پڑتی ہے. جب اس نے مجھے حکم دیا کہ تو اس کے ساتھ گواہی دے تو میں نے تو گواہی دی جو میں نے دیکھا. ہاں جی. سمعکم و ابصارکم، آنکھیں گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے ان کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ. زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے. زمین کا ٹکڑا آئے گا، یومئذ تحدث اخبارہا. ہاں جی. اس دن زمین آ جائے گی، وہ ٹکڑا جس کے اوپر آپ نے گناہ کیا علیاذ باللہ، وہ ٹکڑا آ کر گواہی دے گا. جب اتنے ایویڈنس آ جائیں گے، زمین کا وہ کتا گواہی دے گا،
آپ کے ہاتھ گواہی دیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کے پیر گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں گواہی دے گی، آپ کے کان گواہی دیں گے، آپ کا چمڑا گواہی دے گا، ہاں جی، تو پھر کیسے بچ سکو، کیا بولو گے پھر؟ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، اس دن نہیں بول سکیں گے، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. کیوں؟ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم کو عذر بیان کرو. کیوں؟ رسول آ گئے، نبی آ گئے، انہوں نے آ کر تبلیغ کی، ہاں جی، اور نامہ اعمال تمہارے گلے میں ہے، تم کیسے گواہی دے گو کہ جی میں نے یہ کیا، میں معذور تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب چیزیں موجود ہیں، ہاں جی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ہاں جی. اور پھر وہ کیسے کرو گے اس دن؟ تو پھر جو ہے نا حکم ہوگا کہ بھائی تم کیسے بولو گے؟ یہ بازار مکہ نہیں ہے، یہ مکے کا بازار نہیں ہے کہ جہاں تم دن دناتے پھرتے تھے اور تم غریبوں پر ظلم و ستم کرتے تھے. کبھی حضرت بلال کو پکڑ لیتے تھے، کبھی خباب بن ارد کو پکڑ لیتے تھے، کئی حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ لیتے تھے، کئی حضرت یاسر کو پکڑ لیتے تھے، کئی سمیہ کو شہید کرتے تھے. یہ میدان محشر ہے، یہ مکے کا بازار نہیں ہے، یہ بازار اوقاز بھی نہیں ہے جہاں تم غریبوں کو بیچتے تھے اور غریبوں کو غلام بنا کر تم ظلم و ستم کرتے تھے، ہاں جی. اور یہ جو ہے نا، یہ پیرس کا پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، ہاں جی، یہ جنیوا کا کورٹ بھی نہیں ہے، یہ یو این او کا آفس بھی نہیں ہے جہاں تم ویٹو کرتے پھرو، ہاں جی. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا وہ آفس، یو این او کا آفس نہیں ہے جہاں تم غریب ملکوں پر ظلم کرتے ہو اور تم جو ہے نا اپنا حکم چلا کر سب کو خاموش کر دیتے ہو. یہ میدان معاشر ہے، یہ میدان معاشر ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے جب تمہاری لمبی لمبی زبانیں جی اور چلاتے تھے تم کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کافر ہو کر نضر بن حارث اور ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑ کر کہے کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا محمد سچا ہے، اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، اگر تیرا دین اسلام سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. فرمایا یہ اس وقت تم کہا کرتے تھے نا، اب بولو، اب بولو، تم اب کیوں خاموش ہو؟ ھذا یوم لا ینطقون، آج تمہاری بولی بند ہو گئی ہے، اب تم نہیں بول سکتے. کیوں؟ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کوئی عذر باقی رہا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں تمہارے خلاف موجود ہیں، ساری گواہیاں تمہارے خلاف آ رہی ہیں، بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے کافر ابو الحکم جیسے، ہاں جی، خاموش رہیں گے. وہ کہا کرتے تھے نا، او فکر نہیں کرو، 10 تمہارے 10 آدمی جو ہے نا، وہ جہنم کے 19 دروغوں کو، اور تفسیر گزری نا اسے سورہ مدثر میں، تو وہ کہتا تھا کہ بھائی تم اتنے نوجوان ہو، 10 آدمی تم جہنم کے اس دروغوں کو پکڑ نہیں سکو گے؟ تو ایک اٹھا، اس نے کہا فکر نہیں کرو، جب میں پل رات سے گزروں گا نا تو دایاں کندھا ماروں گا تو 8 گر جائیں گے، بایاں کندھا ماروں گا تو 7 ادھر گر جائیں گے. ہاں جی. تو رب فرمائے گا وہ جو ڈینگے مارا کرتے تھے دنیا میں، اب کیا کرو گے؟ اب وہی فرشتے موجود ہیں، وہی جہنم کا جو ہے اس کی شعلے اور گرمی موجود ہے، اب کیا کرو گے؟ یوم لا ینطقون، اب وہ بولی بند ہو جائے گی، اب وہ خاموش ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھتے نہیں، کافر دنیا میں چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کتنا منہ پھٹ کے باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، دین کے خلاف. ہاں جی، ان کو ذرا فکر نہیں آتا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی قرآن کو جلا رہے ہیں، ہم کسی رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی دین اسلام. کتنے فالوور ہیں اس اسلام اور دین کے، ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں. اور جو ہے پارلیمنٹ میں میں نے اپنی کانوں سے سنا، اس یونائٹڈ اسٹیٹ اسمبلی میں، وہ جو کانگریس مین تھا یا سینیٹر تھا، تو
تو اس نے کہا کہ ہم سیدھا اب کعبے پر بام کیوں نہیں مارتے؟ استغفر اللہ، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اسمبلی میں. اتنی بھی باقی اتنا اس کا جو ہے حوصلہ کہ جب وہ ایک ایسا کہتا ہے. آپ نے چلو وہ دیکھیے، آپ فلوریڈا میں ڈنمارک میں دیکھا لوگوں نے قرآن جلایا. یہ تھوڑی جرأت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس نے کیا بنائے، وہ خاکے بنائے. ہاں جی. اور جب اس کے خلاف کسی بات اٹھائے تو کہتے ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں، معمولی بات ہے یہ. تو اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے، اسی کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا مکے کا بازار نہیں ہے، یہ اوکاز کا بازار نہیں ہے جہاں تم اپنی چودراہٹ جناؤ، اپنا تم سکہ جماؤ، جہاں تم غریب لوگوں پر ظلم و ستم کرو، جہاں تم ان کو سمیہ جیسی عورت کو شہید کر دو اور تمہارا ہاتھ کو پکڑنے والا نہ ہو، جہاں حضرت بلال کو تم کوڑے مارو اور ان کو گرم ریت پر گھسیٹو اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے جہاں جہنم کی آگ ایسے تمہارے اوپر برسے گی جیسے بختی اونٹ سرخ رنگ کے ہیں. اتنا بڑا شعلہ تمہارے اوپر آگے گزرے گا، تمہیں کچلے گا. تم کیا کرو گے اس وقت؟ ہاں جی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ تمہارا عذر ہی کوئی نہیں رہے گا، تم کیا بات کر سکو گے؟ یہ قرآن اب جب کفار کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان کو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو یا دنیا کی زندگی ان کو اتنی اچھی لگتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کس نے دیکھا، کیسے ہوگا یہ. ہاں جی. اللہ فرماتا ہے ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. آج فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے جمع کیا تمہیں بھی اور پہلے لوگوں کو بھی. یعنی سارے کفار اور مومن ہم نے سب کو جمع کیا اور فیصلہ کیا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. یہ فیصلے کا دن ہے نا. ہاں جی. کافر بھی وہاں ہوں گے، مومن بھی، مسلمان بھی وہاں ہوں گے، سارے وہاں ہوں گے. اور اس دن فیصلہ ہوگا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. ہاں جی. سارے لوگ موجود ہوں گے. ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر آدمی اس دن ظاہر ہو جائے گا. آج تو لوگ اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں نا، اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، اپنی نیکی اور بدی کو چھپاتے ہیں. اس دن تو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. ہاں جی. فرمایا یہ آج ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پہلے امتوں کو جمع کیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. ہاں جی. اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے جو مجھ پر چل سکے تو چلاؤ اور عذاب سے بچ جاؤ. اس وقت کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے. کافر کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس رب نے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی ہے، اگر قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب دے گا، تکلیف دے گا تو ہم اتنا مال دے دیں گے. ہاں جی. کہ یہ مال لے لو اور ہمیں جہنم سے بچا لو، ہم پیسے دے دیں گے. ہاں جی. ہم مال دے دیں گے. کہ جو اللہ ہمیں اس دنیا میں مال دولت دیتا ہے اور ان کو غریب رکھتا ہے، قیامت میں وہ بھول جائے گا. یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، یہ خاص اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہمارے پاس مال ہے. جب ہمیں دنیا میں دیتا ہے، ان کو بھوکا رکھتا ہے، تو قیامت میں ہمیں بھول جائے گا. قیامت میں بھی ہمیں مال دے گا، ہم مالدار ہوں گے. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا عذاب آ جائے گا نا، ہم سارا مال دے دیں گے. ہاں جی. لیکن قرآن نے ساری چیزوں کو واضح کیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ. سورہ عبسہ واللہ میں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن تو کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے میں
جزا نہیں بنے گا کہ یہ لے لا میرے مولا اور ہمارا عذاب دور کر دے، ہمیں چھوڑ دے. جی کوئی کسی کے نفس سے، یہاں جو ہے نا لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا. ایک نفس سے مراد نفس مومن ہے، ایک نفس سے مراد نفس کافر ہے. یعنی جو کافر ہے اس کے بدلے میں کوئی جزا نہیں ہوگی کہ تم اس کو کافر کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں کوئی چیز تم دے کر اس کا عذاب کم کر دو. ہاں جی، کافر کا عذاب کم نہیں ہوگا. مومن کے لیے شفاعت ہے، کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے. تو فرمایا، کیا فرمایا ان آیات میں، کیا فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے اس میں، کہ یہ سارا کفار کا عذاب اس میں ذکر ہو رہا ہے. آج فیصلے کا دن ہے، سب کو جمع کیا، تمہارا کوئی دعویٰ ہے تو چلتے تم چلاؤ اس کو. ہاں جی، اسی طرح جو ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ہر ایک مقام پر، بس سورہ زمر میں فرمایا، سورہ زمر میں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ہاں جی، کافر جب ہوگا قیامت کے دن، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، اس کے سر کے اوپر سایہ ہوگا. ظلل سے مراد یعنی سایہ ہوگا، اور وہ سایہ کس کا ہوگا؟ آگ کا سایہ ہوگا، یعنی جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا. جیسے تندور کا سایہ دھواں نکلتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، تو جہنم کا جو دھواں ہے وہ کتنا گرم ہوگا. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر جو ہے نا جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی آگ ہوگی، یعنی وہ سایہ ان کے نیچے بھی ہوگا. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ جو ہے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچ جاؤ. یا عباد فاتقون، اے میرے بندو اللہ کے عذاب سے ڈرو. سورہ زمر میں فرمایا 16. دوسری آیت میں فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 55، اس نے فرمایا کہ وہ دن جب عذاب ڈھانپ لے گا اوپر سے کافروں کو، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آ جائے گا. ہاں جی، تیسری آیت نے فرمایا، یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 29 ہے، فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے. احاطہ بہم سرادقها، جو ان کو احاطہ کرے گی. ہے جی، کناتوں کی طرح، جیسے کنات ہے نا، آپ کنات گھروں میں لگاتے ہو نا، تمبو لگاتے ہو، کنات لگاتے ہو، تو کنات جب گھیر لیتی ہے نا اس کو، اس کے اندر جو ہے مجمع ہوتا ہے، باہر کنات کا وہ دیواریں بن جاتی ہیں. کنات سمجھتے ہو نا کیا گھیر لیتی ہے. فرمایا اسی طرح آگ گھیر لے گی اور کافر اس کے اندر ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ مختلف قسم کے عذاب ہیں. یہاں فرمایا کہ پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا، آگ ہوگی نیچے، اوپر بھی عذاب ہوگی، اور جو ہے نا کنات کی طرح چاروں طرف سے عذاب نے گھیرا ہوا ہوگا کافر کو. ان آیات جو سورہ مرسلات کی آیات ہیں، فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. ہاں جی، چلو اس سائے کی طرف جو تین طرف سے تمہیں گھیر لے گا. تین طرف سے مراد اس میں فرمایا کہ سر کے اوپر بھی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی عذاب گھیر لے گا. یہ یہاں تین چیزوں کا ذکر فرمایا. ہاں جی، اس لیے کہ انسان کو امام راضی جب فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کو دائیں طرف سے اٹھتا ہے اور شہوت انسان کو بائیں طرف سے اٹھتی ہے، اور قوت شیطانیہ جو ہے وہ دماغ میں اس کا شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دائیں اور بائیں اور اوپر سے اللہ کا عذاب تمہیں گھیر دے گا. تو اللہ جل شانہ نے اس صورت میں کافروں کے عذاب کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اب شروع میں دیکھو نا، والمرسلات سے آپ صورت پڑھنی شروع کریں، یہ سارا جیسے صورت دہر میں مومنوں کی جنت کا ذکر تھا نا، کہ اس میں فلاں فلاں نعمت ہوگی، فلاں فلاں تکیے ہوں گے، وہاں بیڈ ہوں گے، وہاں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اور جو ہے
جب انسان ریموٹ کی طرح اشارہ کرے گا تو نعمتیں اس کے پاس آتی چلی آئیں گی. اس اور صورت میں سورہ مومنوں کا ذکر ہے. اس صورت میں دیکھو کافروں کا کتنا عذاب کا ذکر ہے کہ کافر بے بس ہو جائیں گے کہ کیا کریں وہ، ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی بس نہیں چلے گا وہ اس صورت میں. تو فرمایا چلو اس کی طرف، چلو یعنی حکم ہوگا کہ جاؤ اس کی طرف. اب میدان معاشر ہوگا تو کتنا عذاب ہوگا. ایک مفسر صاحب نے یہ فرمایا کہ اس دن جو لوگ کھلا انکار کریں گے ایک آگ کا شعلہ تو ان کو پڑے گا. دوسرا فرمایا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ لوگ جو آپ تقریر سنو ان کی، تو یہ اہل سنت پر یہ تھوکتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر صحرا موجود ہوں گے نا، تو کچھ لوگ آئیں گے آپ سے پانی مانگیں گے. جب آپ پانی دینے لگیں گے تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ ان کو جانتے نہیں ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدلا، بدعتیں اختیار کی، ان کو پانی نہ دو. تو حضور نے ان کے لیے اصحابی کا لفظ فرمایا، یعنی تصغیر کا صیغہ فرمایا اچھا یہ بدعتی لوگ ہیں ان کو پانی نہیں دیتے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ میلاد شریف کا جلوس نکالتے ہو نا، یا آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہو، یا آپ انگوٹھے چومتے ہو، یا آپ 11ویں شریف کرتے ہو، تو یہ ان پر چسپاں کرتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پانی نہیں دیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے. اندازہ لگاؤ. تو اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر مظہری نے انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ جن کو حضور میدان اس حوض کوثر سے درکاریں گے نا، پیچھے ہٹائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ انہوں نے ذکر کیا ہے خارجی، رافضی، قدری، معتزلی، جہمی، یہ لوگ ہیں. یعنی جن کو جو ہے نا جو اسلام سے نکلے، جیسے معتزلہ ہے. ہاں جی، جب حضرت حسن بصری نے کہا، ان کے شاگرد نے جو ان کے تھا انہوں نے اختلاف کیا، جب وہ اس اہل سنت کی وہ تعلیمات سے دور ہوا، آپ نے فرمایا قد اعتزل عنا، آج سے تمہارا رستہ الگ، ہمارا رستہ الگ. اعتزال کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو. وہاں سے معتزلہ شروع ہوئے. معتزلہ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو فرمایا یہ لوگ ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پانی نہیں دیں گے، حوض کوثر سے ہٹائیں گے. یا دوسرے خارجی لوگ ہیں. خارجی کے لوگ کون ہیں؟ پتہ آپ کو خارجی کون ہے؟ اس لیے انسان کو علم ہونا چاہیے، بچنا چاہیے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے آپ فارغ ہوئے اور پھر آپ جنگ نہروان کی طرف گئے تو خارجی 5000 خارجی تھا. جب ان کو جا کر دیکھا تو ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر تھی. قرآن مجید پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ایسے کر رہے تھے، زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری تھا، اور عقیدہ یہ تھا کہ علی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. حضرت علی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو قتل کرنا یہ ہمارا فرض ہے. یہ وہ خارجی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حضرت امیر معاویہ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حضرت عمر بن عاص کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو انہوں نے 3 آدمی مقرر کیے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں ایک آدمی کوفہ چلا جائے، وہ حضرت علی کو شہید کرے. ایک ہی آدمی دمشق چلا جائے، حضرت امیر معاویہ کو اسی وقت قتل کرے. ایک ہی آدمی مصر چلا جائے، وہ حضرت عمر بن عاص کو قتل کرے. کیونکہ یہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو وقت کا امیر ہوتا تھا نا وہی نماز پڑھاتا تھا. یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے نا تو نمازیں وہ پڑھاتے تھے، جنازے وہ پڑھاتے تھے، عید وہ پڑھاتے تھے. حضرت عمر خلیفہ بنے تو 5 نمازیں، جنازے اور نکاح اور جو ہے نا عید وہ پڑھاتے تھے. عثمان غنی ہوئی کام، حضرت عثمان غنی ہوئی کام. یہ تو آج آسان دور آ گیا جی، جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، عید والے دن جایا کریں گے، ہم نے امام رکھ دیا ہے، وہ 5 ٹائم 1 سیکنڈ بھی دیر سے نہیں کرے گا، پورے ٹائم پر نماز پڑھائے گا. تو یعنی آپ دیکھ لیں یہی حال ہے نا.
اب جو وقت کا امیر ہے اس کو تو کل شریف بھی نہیں آتا، اس کو نماز بھی نہیں آتی، اس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جب اسلامی خلیفہ ہوتے تھے، اسی لیے تو وہ 3 آدمی مقرر کیے نا کہ حضرت علی مصلی پر ہوں گے تو اس وقت حملہ کر دینا، امیر معاویہ مصلی پر ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے تو اس کو ان کو شہید کر دینا، عمر بن عاص جماعت کرا رہے ہوں گے تو ان کو شہید کر دینا۔ ہاں جی، یعنی وہ لوگ جب دیکھ خارجی دیکھو ذکر قرآن کی تلاوت سے تر ہیں، اور جو ہے عبادت اور نماز اور روزہ، اور یہ جو ابن عبد الرحمن ابن ملجم تھا یہ حافظ قرآن تھا، یہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو شہید کیا، یہ حافظ قرآن تھا، اور یہ آیا آپ کا معتقد تھا، شروع میں معتقد تھا، اور یہ جب آیا اسی غرض سے آیا کہ حضرت علی کو ذمہ لگا کہ تو نے حضرت علی کو شہید کرنا ہے، بالکل ٹائم ایک ہی تھا تینوں کا، تو حضرت علی تو اتفاق سے آ گئے تو وہ شہید ہو گئے، ان پر حملہ ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے وہ بھی بچ گئے، اور عمر بن عاص بیمار تھے، ان کی جگہ ایک اور آدمی مصلی پہ اس دن آ گیا تو وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، آپ چونکہ نہیں آئے آپ بچ گئے، تو اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ عمر بن عاص کون ہے، امیر معاویہ کون ہے، دیکھا وہ نہیں تھا۔ ہاں جی، تو حضرت امیر معاویہ بھی بچ گئے، حضرت عمر بن عاص بھی بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ خارجی ہیں۔ اب دیکھو اتنا بڑا جرم کہ حضرت علی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں جی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام ہے، آدم صاحب سے لے کر قیامت تک 2 آدمی بڑے بدبخت ہوں گے پوری نسل انسانی میں۔ ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور ایک علی وہ شخص جو آپ کی داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم تھا، تو عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے والا خارجی تھا، جو قرآن کا حافظ تھا اور جو ذکر کرتے تھے۔ تو یہ میرے دوستو ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے آج کے دور میں کہ یہ نہ دیکھو کہ جی فلاں آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ تفسیر پڑھتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے ماتھے پر اتنا بڑا محراب ہے۔ میں آپ کو خارجیوں کی بات بتا رہا ہوں، جتنا قرآن وہ پڑھتے تھے، جتنا ذکر وہ کرتے تھے، اتنے دوسرے مسلمان نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ نے 5000 میں سے جب حضرت علی نے جنگ نہروان فرمائی تو کتنے مارے؟ صرف 5 بچ گئے۔ 5000 میں سے 5 بچ گئے۔ ہاں جی، تو ان لوگوں کو حضرت علی نے قتل کیا، یہ اپنے آپ کو اتنے بڑے مسلمان کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور ان لوگوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم چھوڑ دیا، اور قرآن کو فیصل بنا کر انہوں نے فیصلہ کیا، امیر معاویہ نے، حضرت علی نے۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے انسان گئے، ان کو 20,000 تھا نا آدمی جو متنفر تھا، تو آپ نے ان کو اتنا سمجھایا، اتنے بڑے عالم تھے کہ 5,000 جو ہے وہ اڑے رہے، اور باقی لوگ صحیح رستے پہ آ گئے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ جو جن کو حضور دھرکاریں گے نا حوض کوثر سے، یہ خارجی ہوں گے، یہ معتزلہ ہوں گے، رافضی ہوں گے، جو قرآن مجید کی آیات کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جو قرآن کو جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، جو صحابہ کرام کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ رافضی ہوں گے۔ یہ بھی پردے درجے کے جو ہے نا اسلام سے دور ہے ان کو بھی۔ تو اسلام پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ ان کے عقائد تو پڑھیں، ان کے عقائد پڑھیں، جو یہ شخص یہ کہے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جائیں گے، اور ابو بکر و عمر کی جسموں کو نکال کر ان پر کوڑے لگائیں گے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ مسجد جنت البقیع میں حضرت عائشہ کو نکال کر ان کو سر عام چوک میں ان کو کوڑے لگائیں گے۔ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، سیدہ حفصہ کے بارے میں،
ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں. 4 شخصوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کا ذکر بار بار اپنی کتابوں، ساری اصول کافی میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے. 4 لوگ، بعض جگہ تو نام لکھا ہے، بعض جگہ یہ نام نہیں لکھتے. اور 4 سے کون مراد ہیں؟ ابو بکر صدیق، ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عمر فاروق، ان کی صاحبزادی سیدہ حفصہ. جو اپنی ماں ام المومنین کا بھی لحاظ نہیں کرتا اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں. جو سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو جو ہے مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو آپ کیا کہیں؟ جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. تو کون جو درکارے جائیں گے اس حوض کوثر سے، وہ کون ہوں گے؟ وہ خارجی ہوں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ رافضی ہوں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ معتزلہ ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ جہمیہ ہوں گے وہ جن کا ذکر کیا ہے، وہ قدری ہوں گے جن کو حضور نے فرمایا مجوس و حاضر امت، اس امت کے یہ مجوسی ہیں. اور یہ بعض لوگ کیا فٹ کرتے ہیں بریلویوں پر کہ حضور کا میلاد مناتے ہیں. ہاں جی، یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، 11ویں شریف دیتے ہیں. ہاں جی، ان کو یہ کہ یہ جو ہے نا یہ بدعتی لوگ ہیں، حضور علیہ السلام ان کو دور کریں گے. اگر ہم ان کے آپریشن پہ آ جائیں نا تو بلیو می، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں، اتنے ان کے اقوال ہیں، اتنی ان کے باتیں ہیں جو میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں. کیونکہ میں نے کبھی درس میں ان چیزوں کو نہیں لایا کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات پھیلاؤ ان پر اور نفرت والی باتیں نہ کرو. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ میلاد شریف منانے والے قیامت کے دن حوض کوثر سے درکارے جائیں گے. کوئی ہے کرنے والی بات؟ اپنی ساری باتیں بھول گئے. ہاں جی، اگر ہم ان کی کتابوں کا ریفرنس سے، اب ریفرنس تو میں نے گھر میں تو کتابیں نہیں لکھی نا، ان کے ریفرنس کے ساتھ اگر ہم بیان کریں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم نے جمعہ پر کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کی، نہ درس میں کبھی کی ہے. لیکن یہ بات آ گئی تو آج ہم نے کی ہے. آج بھی جو لوگ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں یا صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اہل سنت میں جو اہل بیت اور صحابہ کی اور جو ہے نا ان کی کرتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، عوام الناس بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بڑے بڑے علماء کہلانے والے، ہاں جی، وہ کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے. ہاں جی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں. 10 آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے، 15 اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور وہ چرب زبانی سے اپنے آپ سچا بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کو جھوٹا کہتا جا رہا ہے. اس لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس وہ ہے وہی بچا ہوا ہے. ہاں جی، اور اب دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی یہ کتنا طوفان بدتمیزی کھڑا ہے. جھوٹ موٹ ملا کر حضرت اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہ کیا. حالانکہ تحقیق کے میدان میں، احتیاط کے میدان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتاوی رضویہ شریف لکھا یا آپ نے جو کتابیں لکھی، ہاں جی، وہ جو نا حقیقت پر مبنی ہے. بعض باتیں ہیں جس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہو. ہاں جی، علماء کی باتیں ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، آپ نے ریفرنس دیا ہے جس کا بھی دیا ہے. ہاں جی، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کو اس چیز پر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ احتیاط کر لینی چاہیے، یا کم از کم آپ کا منہ بند رکھنا چاہیے. علماء ہیں، علماء کے پاس تو بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، کوئی بات کہیں سے آئی، کوئی وہیں سے آئی، کوئی کہیں سے آئی. ہاں جی، اگر آپ اسی کو دیکھیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کیا تھی ہے سورہ حج کی آیت ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم پڑھ رہے تھے
سورہ نجم. تو آپ کی زبان پر شیطان نے 3 آیتیں چلا دیں. اب یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. جب نبی کی زبان پر فرشتہ حاوی ہو جائے تو پھر آپ نبی کی کس بات کا اعتبار کریں گے؟ ہاں جی. تو یہ جو ہے نا ہم اس کا رد کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء کچھ لوگوں نے لکھا ہے اس کو. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، اس آیت میں جو سورہ حج کی ہے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی زبان پر لات اور عزا اور منات کی تعریف جاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا یہ بڑے عظیم تھے، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام ان کا رد فرمائیں اور کافروں کے مجمع میں کہہ دیں کہ ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ ہاں جی. ہم اس کا اعتبار، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے. ہاں جی، ہم اس بات کو نہیں مانتے. بعض علماء نے اس کا رد کیا، ان کا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں جی. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے تو غلطی تو کسی کو بھی لا سکتی ہے. anyhow تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں ہر گناہ سے اور ہر عیب سے آپ پاک ہیں. انبیاء علیہ السلام سارے معصوم ہیں. ان کی طرف جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، حضور علیہ السلام کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف جو نسبتیں ہیں، ہاں جی، اس سے انسان کو منہ بند رکھنا چاہیے. اور جو ہے نا جتنا قرآن میں آیا ہے اتنا ہی پڑھو. اپنی طرف سے اس کی تشریح نہ کرو. یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے حضرت زلیخا کے پاس. حضرت حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جب حضرت زینب سے نکاح ہوا. داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب ان کے انہوں نے فیصلہ کیا، سورہ صاد میں آتا ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں اس میں علماء نے یہ لکھا کہ جیسے قرآن میں آدم علیہ السلام نے کہ ان سے جو خطا کا معاملہ ہے، یہ 4 چیزیں علماء نے لکھا کہ جیسے قرآن میں لکھا ہے، چونکہ رب نے قرآن میں ذکر فرمایا اسی کی تلاوت کرو، اس کی تشریح میں نہ جاؤ. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا قبر میں یا قیامت کے دن کیا آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو آپ کو جب نہیں پتہ اور آپ کے پاس حقیقت حال واضح نہیں ہے، اور اگر آپ زبان کھولتے ہو تو نبی کی طرف گناہ کی نسبت ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو بھی میرا درس سن رہا ہے، کہ ان نبیوں کے جو واقعات قرآن میں آتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح پڑھیں اور اس کی تشریح تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا ترجمہ بنتا ہے اتنا ہی کریں اور باقی کو چھوڑیں. اس میں احتیاط ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف میں یہی لکھا ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم علیہ السلام تسلیمات. تو یہ تھا آج کا درس. 12 آیات کا 40 آیات ہو گئی. ایک درس اور آئے گا رمضان سے پہلے. سورہ مرسلات مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو 30واں پارہ جو ہے نا یہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا. جزاکم اللہ وحسن جزا.